السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن۔ وقال اللہ تعالی اذن ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا۔ وقال اللہ تعالی اذن وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ وقال ایضاً علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز و محترم دینی بھائیو، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ماہ محرم کا پہلا جمعہ ہے۔ محرم کی آج 4 تاریخ ہے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اسلامی سال یا قمری سال کا آغاز وہ ماہ محرم سے ہوتا ہے۔ ہجری سال بھی اسے کہتے ہیں۔ سن ہجری کا آغاز، ہجری سال کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے، لیکن سن ہجری کے جو آغاز کی جو بنیاد ہے، اس میں بھی ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے کہ صحابہ اکرام نے اپنے تاریخ کے سلسلے کو جو شروع کیا، جاری کیا، تو وہ ہجرت ہی سے کیوں جاری کیا، شروع کیا؟ ہر قوم کا ایک کوئی نہ کوئی تاریخی سلسلہ ہوتا ہے، اور اس تاریخی واقعے کو یاد کر کے، یاد رکھ کر قومیں اپنی تاریخ کو سمجھتی ہے، جانتی ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ کو بنیاد بنا کر اپنی تاریخ ایک طرح سے محفوظ کی ہے، مرتب کی ہے۔ تو امت مسلمہ نے، اور یقیناً اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا، چاہت کا خیال ضرور رکھا گیا ہوگا کہ صحابہ اکرام نے جب تاریخی سلسلہ اپنا شروع کیا کہ امت مسلمہ کی تاریخ کا آغاز کہاں سے کیا جائے، تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت سے اس کا آغاز کیا۔ سن ہجری اسی کو کہتے، ہجرت سے ہجری ہے۔ اور یہ جو ماہ محرم ہے، یہ 1443 ہجری کا ایک طرح سے یہ سال آغاز ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 1442 سال کا عرصہ ہو چکا، اور اب یہ جو نیا سال ہے
یہ 1443 ہجری کا یہ سال اور آغاز ہے۔ امت مسلمہ کی کوئی چیز وہ نصیحت سے خالی نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل، صحابہ اکرام کا کوئی عمل امت مسلمہ کی نصیحت اور تعلیم اور تربیت سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین المہدیین، کہ تم پر لازم ہے میرا طریقہ، میری سنت، سنت کہتے ہیں طریقے کو، میرا طریقہ تمہارے لیے لازم ہے، وہ سنت الخلفائے راشدین المہدیین، اور جو ہدایت یافتہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کا طریقہ بھی تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے کہ اسلام میں 3 اطاعتیں ضروری ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور تم میں سے جو امیر ہے، تو ظاہر بات ہے امت مسلمہ کے امیر وہ خلفائے راشد، خلفائے مہدی ہی نہیں ہو سکتے ہیں۔ مہدیین کہتے ہدایت یافتہ، جو قرآن حدیث کے مطابق نظام چلائے، حکومت چلائے، تو انہیں خلفائے مہدیین کہا جاتا ہے۔ علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین المہدیین، اور خاص طور سے جو 4 خلفاء ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی، یہ خلفائے راشدین بھی شمار ہوتے ہیں اور مہدیین بھی شمار ہوتے ہیں، ہدایت یافتہ بھی شمار ہوتے ہیں۔ لیکن خلافت کا جو تعلق ہے، خلفاء کا جو تعلق ہے، وہ صرف خلافت راشدہ تک محدود نہیں ہے، یہ صرف 4 خلفاء تک محدود نہیں ہے۔ امت مسلمہ کی جو تاریخ ہے وہ قیامت تک کی ہے۔ اب اس امت کے بعد اور کوئی امت آنے والی نہیں ہے، اس لیے قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہدایت یافتہ خلافت سے اپنے آپ کو جوڑے، ہدایت یافتہ خلفاء سے اپنے آپ کو جوڑے اور وابستہ کرے، اگر وہ گمراہی سے بچنا چاہتی ہے۔ تو خلفائے راشدین نے بھی خاص طور سے ہماری تاریخ، امت مسلمہ کی تاریخ کا جو آغاز کیا ہے وہ سن ہجری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت سے کیا ہے۔ حالانکہ ایک پہلو سے ہم دیکھیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی بھی ایک تاریخ ہے، وفات کی بھی ایک تاریخ ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی، پیدائش کی تاریخ سے ہماری تاریخ کا آغاز ہونا چاہیے تھا، جیسا عیسائیوں نے کیا، یا آپ کی وفات سے ہماری تاریخ کا آغاز ہونا چاہیے تھا، یا اور بھی اسلام میں بہت بڑے بڑے معرکے اور بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ معراج کے واقعے سے بھی ہماری تاریخ کا آغاز ہو سکتا تھا، جنگ بدر کے واقعے سے بھی ہماری تاریخ کا آغاز ہو سکتا تھا، جہاں وہ جنگ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا کیا، امت مسلمہ کو غلبہ عطا کیا۔ فتح مکہ سے بھی ہماری تاریخ کا آغاز ہو سکتا تھا کہ جہاں سے اسلام کو سربلندی ملی اور اسلام جو ہے تو مکہ میں غالب آیا اور اسلامی حکومت وہاں سے قائم ہوئی۔ حجۃ الوداع کے واقعے کو بھی بنیاد بنایا جا سکتا تھا ہماری تاریخ کے آغاز کے لیے، کہ وہ حجۃ الوداع آخری حج کہ جس میں 1 لاکھ سے زائد صحابہ اکرام موجود تھے اور پورے عرب سے ایک طرح سے نظام کفر کا خاتمہ ہو گیا تھا اور اسلام غالب آ گیا تھا۔ لیکن خلفائے راشدین نے ہماری تاریخ کا یا اپنی تاریخ کا، امت مسلمہ کی تاریخ کا جو ہجرت کے سفر سے آغاز کیا ہے تو یوں ہی نہیں کیا ہے، اس میں قیامت تک کے آنے والی امت مسلمہ کے لیے وہ درس موجود ہے جو ہر وقت کے لیے لازم اور ضروری ہے، اور وہ ہے آزمائش، صبر اور پھر انعام۔
یہ سفر ہجرت کا واقعہ کیا ہے؟ یہ ہجرت کیوں ہوئی؟ اس سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی 13 سالہ قربانیاں رہی ہے، 13 سالہ آزمائش کا دور رہا ہے، اور یہ جو کچھ مکہ میں آپ کو ایک طرح سے آپ کو مغلوب بنا دیا گیا تھا، اور آپ کو سیاسی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے کمزور بنا دیا گیا تھا، مکہ کی سرزمین آپ کے لیے تنگ کر دی گئی تھی، آپ کے لیے، اہل ایمان کے لیے اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد کوئی خاندانی جھگڑا نہیں تھا، اور کوئی مال و دولت کا جھگڑا بھی نہیں تھا۔ یہ وہی شہر تھا جہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال تک صادق اور امین کی حیثیت سے جانا گیا، مانا گیا۔ لیکن اسی دعوت دین کے نتیجے میں یہ بھی ایک غلط فہمی ہو گئی مسلمانوں کو، اور غلط فہمی کا الزام ہم دوسروں پر لگا دیتے ہیں کہ آج غیر مسلموں کو اسلام سے جو دشمنی ہے، مسلمانوں سے دشمنی ہے، وہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہے۔ تو یہ خود ہماری غلط فہمی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا اس میں کون سی ایسی مبہم بات تھی کہ جس کی وجہ سے مکہ کے لوگ اور آپ کے خاندان اور صادق اور امین کہنے والے آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کے مخالف ہو گئے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا آغاز ہی دعوت دین سے ہوا ہے۔ یہ بھی غلط فہمی نکالنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے دعوت دی اور سب لوگوں نے اسلام کو سمجھ لیا تو دنیا میں ہماری مخالفت ختم ہو جائے گی، دشمنی ختم ہو جائے گی۔ یہ خود ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ اصول کے طور پر فرمایا کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، اور تحقیق کہ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنایا مجرموں میں سے، نافرمانوں میں سے۔ حضرت نوح علیہ السلام، یہ اس کا الزام تو انبیاء پر چلے جاتا نا، گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک بھی غلط فہمی دور نہیں کر سکے، ان کی قوم دشمن بنی رہی نا۔ بیٹا بھی جو ہے تو وہ مشرک اور مشرک کی حیثیت سے رہا نا، اور جب طوفان آیا تب بھی بیٹے نے دعوت کو قبول نہیں کیا اور کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، تو کون سی غلط فہمی تھی؟ 950 سال کے بعد بھی کون سی غلط فہمی تھی؟ ابلیس کو قیامت تک کے لیے ڈھیل اور مہلت ملی ہوئی ہے، اور وہ اپنے دشمن، وہ اپنی دشمنی وہ چلاتا ہے اور اسلام کے دشمن وہ پیدا کرتے رہتا ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کو جو آغاز ہوا ہے، مخالفت کا جو آغاز ہوا ہے، وہ دعوت دین کی بنیاد پر ہوا ہے۔ یقیناً دعوت دین کے نتیجے میں پھر بعد میں کچھ حمایتی بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن دشمنی پہلے ہوتی ہے، جو کہا گیا کہ وَإِمَّا اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ آپ برائی کو اچھائی سے دور کیجئے، جو آپ کا دشمن ہے وہ جگری دوست بنے گا، لیکن وہ کب؟ دشمنی کے بعد۔ ابو سفیان بھی آپ کے حمایتی بنے، حضرت خالد بن ولید بھی بنے، لیکن جنگ احد میں دشمن مخالف ہی کی حیثیت سے وہ آئے تھے نا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا جو سفر ہجرت ہے، پھر عام طور سے ہجرت کے تعلق سے یہ غلط فہمی ہے کہ اللہ کے صحابہ اکرام نے، اللہ کے رسول نے جو ہجرت کی ہے اپنی جانیں بچانے کے لیے ہجرت کی ہے۔ جان بچانے کے لیے ہجرت کی اجازت نہیں اسلام میں، دین بچانے کے لیے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنا اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنا، الفاظ کے لحاظ سے بہت تھوڑا فرق ہے، لیکن پیغام اور مطلب اور مفہوم کے لحاظ سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ جان بچانے کے لیے جو ہجرت ہوتی ہے
تو اس ہجرت میں نہ پہلے کبھی کامیابی ملی ہے، بنی اسرائیل کو بھی کامیابی نہیں ملی۔ جان بچانے کے لیے جو ہجرت کرتے ہیں ان کی جلا وطنی ہوتی ہے، ان کے شہر بدری ہوتی ہے، ان کو ملک بدر سے گزرنا پڑتا ہے اور ان کو قتل عام سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور جب بھی امت مسلمہ کی شہر بدری ہوئی ہے، جلا وطنی ہوئی ہے، وہ دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں ہوئی ہے، دین کو پکڑنے کے نتیجے میں یقیناً ہجرت ہوئی ہے، اور ہجرت اللہ کے حکموں کی بنیاد پر ہوتی ہے، لیکن وہ دین کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ ان کی جانوں کی بھی حفاظت کرتا ہے اور ان کے دین کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن جو صرف وہ جان بچانے کے لیے ہجرت کرتے ہیں تو نہ ان کی جانیں محفوظ رہتی ہے اور نہ دین محفوظ رہتا ہے۔ اور بنی اسرائیل کی تاریخ یہی سبق نمونہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، اور امت مسلمہ کی تاریخ بھی ہمارے سامنے یہی نمونہ پیش کرتی ہے کہ جب امت مسلمہ نے جان بچانے کے لیے اپنے ملک کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے گاؤں کو چھوڑا، تو ذلت اور رسوائی کی زندگی وہ گزارنے پر مجبور ہوئے، اور نہ پھر ان کی جان محفوظ رہی ہے اور نہ مال محفوظ رہا۔ تو صحابہ اکرام نے جو اپنی تاریخ کا آغاز سفر ہجرت سے کیا ہے وہ یوں ہی نہیں کیا ہے، اس میں پورا ہجرت کا پس منظر ہے اور ہجرت کا نتیجہ ہے۔ ہجرت کے سفر میں دو پہلو ہیں، اور یہ دو پہلو ہر دور میں جڑے ہوئے اسلام کے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ۔ ایک پہلو ہے مکہ سے متعلق اور ایک پہلو ہے مدینہ سے متعلق۔ یہی سفر ہجرت ہے کہ مکہ کی سرزمین دین اور ایمان کی بنیاد پر آپ کے لیے تنگ ہو گئی تھی، اور پھر یہی سرزمین ہے اور یہی شہر مدینہ ہے کہ جہاں پر اسلام کے لیے اور اہل اسلام کے لیے حالات سازگار ہو گئے تھے۔ مدینہ کی سرزمین آپ کے لیے کشادہ ہو گئی تھی، مدینہ کی سرزمین آپ کے استقبال کے لیے تیار ہو گئی تھی، اہل ایمان کے استقبال کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اور یہ مدینہ وہ شہر ہے کہ جہاں کے رہنے والوں نے براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ جہاں دعوت دین کے نتیجے میں کچھ دشمن بنتے ہیں، مخالف بنتے ہیں، تو اسی دعوت دین کے نتیجے میں جانثار بھی بنتے ہیں، چاہنے والے بھی بنتے ہیں۔ چنانچہ یہی سفر ہجرت کا ایک نمونہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک منصوبے کے تحت کہ مشرکین مکہ کو کامیابی نہ ملے پکڑنے کے سلسلے میں، تو 3 روز تک آپ غار سور میں روپوش ہو گئے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، اور پھر 3 روز کے بعد آپ نے وہاں سے سفر کیا، اور مکہ میں آپ کی تلاش ہو رہی تھی۔ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو گرفتار کر کے لائیں گا یا قتل کر کے لائیں گا تو 100 اونٹ اسے انعام میں دیے جائیں گے۔ یہ انعام کے لالچ میں بہت سارے لوگ تلاش کر رہے تھے، اور اسی تلاش میں سراقہ بن مالک قریب بھی پہنچ گیا تھا، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت شامل حال رہی، معجزانہ طریقے سے کامیابی اسے نہیں ملی۔ لیکن مدینہ والوں کو جب معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کے لیے نکل چکے ہیں، تو ان کی آنکھیں دیدار کے لیے ترس رہی تھی۔ کہاں مکہ والے ڈھونڈ رہے تھے قتل کرنے کے لیے، اور یہی سرزمین منظر دکھا رہی تھی اہل ایمان کے سامنے، امت مسلمہ کے سامنے، کہ مدینہ والوں کی آنکھیں تلاش کر رہی تھی، ڈھونڈ رہی تھی اللہ کے رسول کے چہرے کو۔ اور روایتوں میں یہ ہے کہ مدینہ والے وہ شہر سے باہر آتے اور اس راستے کو دیکھتے جو راستہ مکہ سے آتا، اور دوپہر تک رہتے، اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو پھر اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے مایوس ہو کر۔ یہ ہے سفر ہجرت۔ اور صحابہ اکرام نے اپنی تاریخ کا آغاز، امت مسلمہ نے اپنی تاریخ کا آغاز جو ہجرت کے سفر سے کیا ہے وہ یوں ہی نہیں کیا ہے کہ دین اور ایمان کی خاطر اگر تم کو ملک کو چھوڑنا پڑے، وطن چھوڑنا پڑے، شہر چھوڑنا پڑے، تو تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے،
تمہیں مجبور نہیں ہونا چاہیے، تمہیں غم اور افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ میں داخل ہوئے، اور اس دن داخل ہوئے جب تلاش کر کے مایوس ہو کر اہل ایمان اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، تو ایک یہودی کسی کام کے لیے گھر کے چھت پر چڑھا، تو اس نے ایک قافلہ آتے ہوئے دیکھا، تو اس نے آواز لگائی، تو اس کو اندازہ ہوا شاید یہ وہی شخص ہے جس کے مسلمان منتظر تھے۔ اس نے آواز لگائی، پھر مسلمان اور دوڑ کر پھر اپنے گھروں سے نکلے۔ سفر ہجرت یہ امت مسلمہ کی اصل دین اور ایمان کی بنیاد پر، اور یہ جب یہ تصور ختم ہو جاتا ہے تو پھر NRC کا خطرہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، ملک بدری کا جلا وطنی کا خطرہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ملک بدر کرنے، امت مسلمہ کو ملک بدر کرنے والے کل دنیا بدر ہو گئے۔ امت مسلمہ کو دین اور ایمان کی بنیاد پر ملک سے اور گھروں سے اور شہروں سے نکالنے والے خود اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے نکال دیا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم دین کو بنیاد بنائے، دین پر قائم رہے۔ ہجرت کے سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی 2 آیتوں میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ اپنی سنت اور اپنی پالیسی کو بیان کیا، اور اس میں امت مسلمہ کی ایک طرح سے شناخت بھی ہے، امت مسلمہ کی اس میں ذمہ داری بھی ہے۔ یہ سورہ نساء کی جو آیتیں ہیں، یہ آیت نمبر 97 ہے۔ یہ 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا ایک طرح سے خاکہ پیش کیا کہ ہجرت کس غرض کے لیے ہوتی ہے اور کس غرض کے لیے ہونی چاہیے۔ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ جب فرشتے روح قبض کرتے ہیں نافرمانوں کی، ظالمی انفسہم جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی اہل ایمان کی طرف اشارہ ہے کہ جنہوں نے نافرمانی کی اسلام کی حالت میں، مغلوبیت کی وجہ سے، مظلومیت کی وجہ سے، کہ ان کا اقتدار نہیں تھا، ان کی حکومت نہیں تھی، تو انہوں نے غیر اسلامی قوانین فرامین کو اپنے اوپر مسلط کر لیا اپنی مرضی سے۔ دنیا میں اگر ایک بھی مسلمان ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، لیکن ان کے لیے جائز نہیں تھا نمرود کا حکم ماننا، ان کے لیے اجازت نہیں تھی۔ نہ آذر کے حکم کو ماننے کی اجازت تھی، نہ نمرود کے حکموں کو ماننے کی اجازت تھی۔ دور مکی میں اللہ کے رسول اور تمام کے تمام صحابہ کرام سیاسی لحاظ سے مغلوب تھے، لیکن حضرت خباب بن ارد کے لیے اس کی اجازت تھی، نہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس کی اجازت تھی کہ وہ ابو جہل کے حکموں کو بڑا مانے، ابو لہب کے حکموں کو بڑا مانے۔ نہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی اجازت تھی، اور نہ کسی صحابی نے یہ جرم کیا۔ تو جب ایسے لوگ جو مغلوبیت میں رہتے ہوئے نافرمانی کر لیتے ہیں تو قالوا فیما کنتم، تو موت کے وقت فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حالت میں تھے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور بنا دیے گئے تھے۔ وہ جواب دیں گے تو قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، تو فرشتے ان کو کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین، خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو یہاں بھی ہجرت کا مقصد کیا ہے؟ جان بچانا تو نہیں نا، یہ تو رہے تھے نا یہاں، لیکن دین ان کا نہیں بچا تھا، دین کو انہوں نے نہیں بچایا، اللہ اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو انہوں نے نہیں بچایا، اس پر ان پر لعنت و ملامت کی جا رہی ہے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاؤ؟ فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، بس یہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں کچھ مغلوبوں کو، مظلوموں کو گنجائش دی گئی کہ وہ جہنم کی سزا سے بچ سکتے ہیں، لیکن کس شرط کی بنیاد پر؟ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا،
ہاں جو مرد اور عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہے اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے باطل نظام سے، باطل حکمرانوں سے، کہ کوئی ذریعہ نہیں پاتے اور نہ کوئی راستے، تو انہیں علم ہے تو اللہ انہیں معاف کرے گا۔ اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ہجرت کی فضیلت اور ہجرت کے نتیجے کو، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرے گا تو یجد فی الارض مراغمن کثیرا، تو وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، زمین میں اسے کشادگی ملے گی۔ وہ سا ثم یدرک ومن یخرج من بیتہ، اور جو کوئی اپنے گھر سے نکلے مہاجرین اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، ثم یدرک الموت، پھر موت اسے پکڑ لے، فقد وقع اجر علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ پر واقع ہو گیا، لازم ہو گیا، یعنی وہ مر گیا راستے میں یا اس کو مار دیا گیا تو اجر اس کا محفوظ ہو گیا اللہ کے نزدیک۔ وکان اللہ غفور رحیمہ، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مولانا سید علالہ مودود رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ان آیتوں کی تشریح میں جو بات لکھی ہے وہ بات بھی ہمارے لیے بہت بڑا درس رکھتی ہے، نصیحت رکھتی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو شخص اللہ کے دین پر ایمان لایا ہو اس کے لیے نظام کفر کے تحت زندگی بسر کرنا صرف وہ دو ہی صورتوں میں جائز ہو سکتا ہے، جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے، غیر اسلامی حکومت ہے، جیسا کہ یہ ملک بھی اور دنیا میں بیشتر ممالک۔ تو مولانا مودودی نے ان آیتوں کی تفسیر دی کہ صرف دو ہی صورتیں ہیں کہ جہاں پر غیر اسلامی حکومت میں ایک مومن زندگی گزار سکتا ہے۔ ایک یہ کہ اسلام کو اس سرزمین میں غالب کرنے اور نظام کفر کو نظام اسلام میں تبدیل کرنے کی جد و جہد کرتا رہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، جنہوں نے قرآن حدیث کی فکر میں ڈوب کر یہ تشریح کی ہے اور بالکل صحیح تشریح کی ہے۔ اور میں نے اپنے طور سے کہنے کی بجائے یہ اس لیے میں نے مولانا مودودی کی تفسیر کے حوالے سے میں اس لیے پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے یا خیال بن جاتا ہے کہ باطل نظام پر جو میرے تبصرے ہوتے لعنت اور مذمت کے، تو لوگ اس کو اپنی میری ذاتی رائے قرار دے دیتے ہیں کہ ان کا ذاتی خیال ہے۔ کوئی ذاتی خیال نہیں، اور ذاتی خیال کی کوئی اہمیت۔ میری کوشش رہتی ہے کہ کوئی خیال قرآن و حدیث سے نہ ہٹے، اور اسلام کی جو ماضی کے جو مفکرین ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں، ذہنی قربانیاں اور جسمانی قربانیاں، ان کی فکروں کو اور ان کے نچوڑ کو خلاصے کو بھی عام کیا جائے۔ ایک یہ کہ وہ اسلام کو اس سرزمین میں غالب کرنے اور نظام کفر کو نظام اسلام میں تبدیل کرنے کی جد و جہد کرتا رہے، جس طرح انبیاء علیہ السلام ان کے ابتدائی پیرو کرتے رہے، پہلی صورت۔ دوسرا یہ کہ وہ در حقیقت وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پاتا ہو اور سخت نفرت اور بیزاری کے ساتھ وہاں مجبورانہ قیام رکھتا ہو۔ ان دو صورتوں کے سوا ہر صورت میں دارالکفر کا قیام ایک مستقل معصیت ہے، ایک مستقل گناہ ہے، یعنی گویا کہ مجبوری میں کراہت کے ساتھ وہ زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اسلام کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے اور نظام کفر کو، نظام غیر اسلامی حکومت کو برا سمجھتے ہوئے، ہاتھ اور ہتھیار اٹھانے کی طاقت اور قوت نہ بھی ہو تو بھی برا سمجھتے ہوئے آخری درجہ دل سے برا سمجھنا ہے۔ منکر کے تین ہی درجے ہیں، کوئی چوتھا درجہ نہیں۔ طاقت اور قوت ہو تو ہاتھ سے تبدیل کرنے کی کوشش کرے، دوسرا درجہ زبان استعمال کرے، اور تیسرا درجہ دل سے برا سمجھے۔ اور اس معصیت کے لیے یہ عذر کوئی بہت وزنی نہیں کہ ہم دنیا میں کوئی ایسا دارالاسلام پاتے ہی نہیں جہاں ہم ہجرت کر سکے۔ اگر کوئی دارالاسلام موجود نہیں ہے تو مولانا مودودی نے الفاظ لکھے ہیں،
تو کیا خدا کی زمین میں کوئی پہاڑ یا کوئی جنگل بھی ایسا نہیں ہے جہاں آدمی درختوں کے پتے کھا کر اور بکریوں کا دودھ پی کر گزر بسر کر سکتا ہو اور احکام کفر کی اطاعت سے بچا رہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ جو سفر ہجرت اور ہجرت کا واقعہ ہے، اس میں امت مسلمہ کے لیے دین اور ایمان کی خاطر آزمائشوں کی تاریخ بھی ہے، اور آزمائش کی تاریخ کے ساتھ صبر کے نتیجے میں انعام کی تاریخ بھی ہے۔ ہجرت کے بعد ہی پھر اسلام کو ایک مرکز ملا، اور ہجرت کی گئی تھی اس لیے کہ اس کو مرکز بنا کر، اس کو بنیاد بنا کر وہاں سے اسلام کی سربلندی کے لیے اور نظام کفر کو کمزور کرنے کے لیے جدوجہد کی جائے، ورنہ جہاں تک جانے کے بچانے کی جو بات ہے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب بن ارت کی اس شکایت پر ناراضی کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے اپنی تکلیفیں دکھا کر، جو پیٹھ ان کی جل چکی تھی، چھلنی ہو چکی تھی انگاروں پر لٹانے کی وجہ سے، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے اور کیا ہمارے لیے آپ اللہ سے مدد نہیں مانگتے؟ تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تھے اور کہا تھا کہ تم تو جلدی کرتے ہو، لیکن دین اور ایمان کی بنیاد پر آج تک کسی امت کا، کسی قوم کا قتل عام نہیں ہوا ہے۔ ہاں یہ تاریخ ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ بھی ہے اور ہماری ماضی کی تاریخ بھی ہے کہ دین و اسلام کو چھوڑنے کے نتیجے میں بنی اسرائیل بھی قتل عام سے گزری ہے، اور جلا وطنی سے گزری ہے، ملک بدری سے گزری ہے، اور ہم سے پہلے کی جو اسی امت مسلمہ خلافت بنو عباسیہ کی 500 سالہ تاریخ اقتدار کی رکھنے کے باوجود جب نافرمانی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے جو اقتدار دیا تھا اسلام کو غالب کرنے کے لیے، اور اس اقتدار کو انہوں نے صرف اپنے عیش و آرام کے لیے استعمال کیا اور آپسی جھگڑوں میں الجھتے رہی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سزا دی اسی دنیا میں، تو پھر قتل عام سے بھی گزری ہے، ہم قتل عام سے بھی گزرے ہیں، لیکن دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں شہر ملک بدری سے بھی ہماری تاریخ ہے، گزری ہے۔ اندلس سے ہمارا جو صفایا ہوا ہے وہ اسلام کو پکڑنے کے نتیجے میں نہیں، آزمائش کے نتیجے میں نہیں، آزمائش کے ساتھ تو ان مال اسری اسرا کا اصول ہے، ان مال اسری اسرا کی تاریخ ہے، ان مال اسری اسرا کی پالیسی اللہ کی کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اور ہندوستان میں بھی امت مسلمہ ماضی میں اگر گزری ہے قتل عام تھے، چاہے وہ مغلیہ دور حکومت کے خاتمے کی تاریخ ہو یا آصفیہ سلطنت کی تاریخ ہو، تو یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ امت مسلمہ ماضی میں جب بھی قتل عام سے، امت مسلمہ کا جب بھی قتل عام ہوا تو اقتدار کی صورت میں ہوا ہے، لیکن وہ دنیاوی اسلام اقتدار نہیں۔ اور جب بھی ملک بدر ہوئی ہے امت مسلمہ، چاہے بر صغیر میں ہوں یا پھر یورپ میں ہوں، افریقہ میں ہوں، تو اقتدار کی صورت میں ہم ملک بدری سے گزرے ہیں۔ ہاں دین و ایمان کی بنیاد پر جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہے، 13 سالہ دور یہ آزمائش کا دور، لیکن 13 شہادتیں کوئی نہیں دکھا سکتا، آسان نہیں ہے۔ بغیر ہاتھ اور ہتھیار اٹھائے ہوئے ظلم و ستم کو سہتے رہنا دین اور ایمان کی خاطر اتنا آسان نہیں ہے باطل پرستوں کے لیے۔ 7 شہادتوں کی تاریخ ملتی ہے دور مکی میں، 13 سال میں 7 شہادتوں کی تاریخ ملتی ہے، تو کیا کم یہ معجزہ ہے، کم عجوبہ ہے یہ چیز؟ کوئی ہاتھ اور ہتھیار اٹھایا نہیں گیا، لیکن پھر باطل پرست وہ کامیاب نہیں ہو سکے اور نہیں ہو سکتے قیامت تک بھی۔ اور نہ ہندوستان میں کوئی گروہ، کوئی قوم کامیاب ہو سکتی ہے اگر ہم نے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا۔ ہاں اللہ تعالیٰ ان کو ناکام کرے گا۔ چنانچہ پھر ہجرت کے بعد پھر مشرکین مکہ کی کمزوری اور ان پر عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہی تاریخ قیامت تک کے لیے، لیکن برا ہو ابلیس کا اور ابلیس کے چاہنے والوں کا کہ سن ہجری کا آغاز کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ تو رہ گیا ایک طرف، لیکن جب ماہ محرم آتا ہے تو دھوم دھڑاکے کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا مسلم محلوں میں۔ اور ماہ محرم کو اگر جانا بھی جاتا اس حیثیت میں کہ اس میں واقع کربلا پیش آیا، اس میں حضرت امام حسین کی شہادت واقع ہوئی، صرف اس وجہ سے محرم کو جانا جاتا ہے۔
اور جان ایسا لگتا ہے کہ بہت ایک منظم سازش کے تحت یہ ماہ محرم کو رسومات سے بھر دیا گیا اور رسومات گھڑ کر مسلم معاشرے میں پیش کر دی گئی تاکہ وہ جان ہی نہ سکے کہ صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے اپنی تاریخ کا جو آغاز ہے وہ محرم سے کیوں کیا ہے، وہ سن ہجری سے کیوں کیا ہے۔ اس میں اسلام کی سربلندی کا پیغام ہے اور اس میں باطل پرستوں کے لیے ناکامی کا اور مغلوبیت کا اس میں اعلان ہے۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اور ایمان کی دولت عطا کی ہے اور ہماری تاریخ کا جو آغاز ہے وہ سن جو ہجری سے ہوا ہے، تو ہم ہجری کو نہ بھولیں، ہجرت کو نہ بھولیں۔ دین اور ایمان کے خاطر جو آزمائش پریشانیاں ماضی میں آئی ہے، اللہ کے رسول صحابہ کرام پر اگر اس طرح کی مصیبتیں پریشانیاں آتی ہے تو ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہوگی۔ ہم اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی سنت کو زندہ کرنے والے شمار ہوں گے، اور پھر اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم کو پھر وہ دور بھی دکھائیں گا جو دور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو ہجرت کے بعد دکھایا، اور پھر پورے عرب میں، اور پھر وہاں سے پھر افریقہ میں، یورپ میں اور بر صغیر میں اسلام کو اللہ تعالیٰ نے غالب کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہماری ہجرت کی جو تاریخ ہے، تو ہجرت کی تاریخ کی حقیقت کو اور اس کے مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کی سازشوں سے بچنے کی اور امت کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔